السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران اشرفی جامعی۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، ہم اپنے مہمان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے درمیان پھر تشریف لائے۔ ناظرین، آج کی اس مبارک مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں رئیس الفقہاء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، زید کے والد نے لڑکے سے کہا کہ 10,000 روپے سسرال والوں سے مانگو۔ بعد میں اس بنا پر بات میں تکرار ہوئی اور والد نے یہ خبر سسرال کے میں آس پاس پھیلا دی کہ میرے لڑکے نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی ہندا کو متعدد بار طلاق دیا، جبکہ زید اور اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے نہ لڑائی کی ہے نہ زید نے طلاق دی ہے۔ زید کے والد کے متعلق کیا حکم ہے اور زید کے والد کے کہنے کے مطابق طلاق کا حکم ہوگا یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا عمران اشرفی، آپ نے جو سوال قائم کیا ہے اس میں دو جو ہے شق ہے۔ جی، پہلا شق تو یہ ہے کہ زید کے والد کے کہنے کے مطابق طلاق کے واقع ہونے کا حکم لگایا جائے گا یا نہیں۔ جی، اور یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں سے نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے جہیز کا سامان یا روپیہ پیسہ مانگنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ جی، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے شرعاً 2 عادل گواہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ صرف زید کے والد کے کہنے کے سبب سمجھے زید کی بیوی پر طلاق کے واقع ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، لہذا اس مسئلے میں زید کے والد کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اگر زید کی بیوی ہندا دعویٰ کرتی کہ اس کے شوہر زید نے اس کو طلاق دی ہے تو ہندا کو بھی زید کے طلاق دینے پر 2 عادل گواہ پیش کرنا جو ہے ضروری ہوتا، تب جو ہے طلاق کے واقع ہونے کا حکم لگایا جاتا۔ جی، لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ زید کے والد کے کہنے کے مطابق جو ہے طلاق کے واقع ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ زید کے والد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہندا بدستور زید کی بیوی ہے، اس کو مطلقہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ سوال کا دوسرا شق یہ ہے کہ زید کا باپ یہ زید سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ گھر والوں سے وہ پیسہ لے کر آئے، تو یہ جو ہے ایک طرح سے سمجھے اپنی بیوی کے گھر والوں پر جو ہے پیسہ کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی رائج ہو چکی ہے کہ لوگ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد لڑکی کے گھر والوں سے جہیز، پیسہ، سامان وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ زید کے والد کا بھی سسرال والوں سے 10,000 روپے کے مانگنے کا حکم دینا یہ اسی قسم سے ہے، سمجھے گویا کہ زید اپنے لڑکے کو بھیک مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ بے شک۔ اور جو لوگ کے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد لڑکی کے گھر والوں سے روپیہ مانگتے ہیں وہ شریعت مطہرہ میں بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور لی ہوئی رقم کا حکم جو ہے شریعت مطہرہ میں رشوت کا حکم ہے، اور جس طرح رشوت شریعت مطہرہ میں حرام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہے۔ ہندوستان میں جو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لڑکی کے گھر والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، روپے پیسے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی شریعت مطہرہ کی نگاہ میں سود ہے۔ فقہائے کرام نے
उन रुपया को सूद करार दिया है जो कि लड़की के घर वालों से नहीं बल्कि लड़की का रिश्तेदार बाप भाई वगैरह लड़के वालों से लेता था और ये कहता था कि हम लड़की का निकाह या अपनी बहन का निकाह तुमसे नहीं कराएंगे जब तक तुम इतना रुपया मुझे नहीं दोगे। तो अरब में चूंकि मुतालबा जो है लड़की वालों की तरफ से होता था और हिंदुस्तान में मुतालबा लड़के वालों की तरफ से होता, मामला हिंदुस्तान में उसके बरक्स है। तो फुकहाए कराम ने उस रुपए को रुश्वत करार दिया है जो रुपया जो है लड़की का रिश्तेदार बाप या भाई या कोई वली जो है लड़के से मांगता है और ये कहता है कि हम लड़की को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे जब तक तुम हमको इतना रुपया नहीं दोगे, या तुम्हारा निकाह अपनी लड़की या अपनी बहन से नहीं कराएंगे जब तक तुम मुझको इतना रुपया नहीं दोगे। फुकहाए कराम ने मांगे हुए इस रुपए का हुक्म ये बयान किया है कि ये रुश्वत है, देने वाला भी गुनहगार लेने वाला भी गुनहगार। देने वाला अगर मजबूर नहीं है तो गुनहगार, लेने वाले की तो कोई मजबूरी नहीं है तो वो तो शरअन गुनहगार है, लेने के बावजूद भी उस रुपए का मालिक नहीं होगा। उस रुपए का मालिक लेने वाला नहीं होगा, उसमें तसर्रुफ करना शरअन हराम है। मैं आपको फुकहाए कराम की उन इबारतों के हवाले से मसला बता देता हूँ कि दुर्र मुख्तार में है अखज़ा अहलुल मरत शयअन इंद तस्लीम फलिजौज़ अन यस्तरुद्दह लिअन्नहु रुश्वा, यानी औरत को सुपुर्द करने के वक्त औरत के घर वालों ने कुछ रुपया और पैसे का मुतालबा किया, कुछ पैसा और रुपया लिया तो शौहर को उस रुपए को वापस लेने का इख्तियार है, इसलिए कि ये रुपया सूद है। तो दुर्र मुख्तार की इबारत से वाज़ेह होती है कि शौहर से निकाह के बाद ये कह कर के रुपया लेना कि जब तक इतना रुपया नहीं दोगे तो अपनी बेटी या बहन को हवाले नहीं करूँगा, तो वो रुपया जो लिया जाता है उसको फुकहा ने रुश्वत करार दिया है और रुश्वत लेने वाला उस रकम का मालिक नहीं होता है। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुर्र मुख्तार की मज़कूरा इबारत की तशरीह में लिखा है व कौलुहु इंदत तस्लीम ऐ बिअन अबा अन युसल्लिमहा अखूहा और नहबुहु हत्ता याखुज़ शैआ व कज़ा अबा अन युज़व्विज़हा अबूहा फलिजौज़िल इस्तिरदाद कायमन और हालिका लिअन्नहु रुश्वा। यानी दुर्र मुख्तार के मुसन्निफ का कौल कि औरत को सुपुर्द करने के वक्त रुपया लिया, यानी लड़के के भाई या दूसरे रिश्तेदार ने औरत को सुपुर्द करने से इनकार किया ताकि वो शौहर से कुछ रकम ले, है ना। इसी तरह लड़के के वालिद ने कुछ रकम लिए बगैर लड़की का निकाह, है ना, मंगनेतर से कराने से इनकार कर दिया तो शौहर को दी गई शौहर के जानिब से ली गई ये रकम जो है सूद है, उसको शौहर को वापस लेने का इख्तियार है, चाहे वो रकम मौजूद हो या वो रकम खर्च हो गई हो, इसलिए कि यह रकम रुश्वत है। तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस इबारत से ये बात वाज़ेह होती है कि शौहर से जो रुपया लिया जाता है निकाह के बाद सुपुर्द करने के वक्त और ये कहता है कि जब तक रुपया नहीं दोगे तो अपनी लड़की को सुपुर्द नहीं करूँगा, इसी तरह लड़की का बाप मंगनेतर से ये कहता है कि अपनी लड़की का निकाह नहीं कराऊंगा जब तक कि तुम रुपया नहीं दोगे, तो इसको फुकहाए कराम ने सूद करार दिया है। और हमारे हिंदुस्तान में मामला उसके बरअक्स है कि लड़की वालों से ही मुतालबा किया जाता है कि जब तक तुम इतना रुपया नहीं दोगे तो हमारे लड़के का निकाह जो है तुम्हारी लड़की से नहीं होगा, या निकाह करने के बाद समझे लड़के वाले मुतालबा करते हैं कि जब तक इतना रुपया नहीं दोगे, गाड़ी नहीं दोगे, सामान नहीं दोगे तो तुम्हारी लड़की की रुखसती नहीं होगी, हमारे घर में नहीं आएगी। ये सब शरीयत मुतहरा में रिश्वत है
اور رشوت کے بارے میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہے۔ لہذا ہندوستان میں جہاں جہاں بھی جو ہے لڑکے کی جانب سے نکاح کرنے کے وقت، نکاح کرنے سے پہلے یا نکاح کرنے کے بعد لڑکی والوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے رقم کا، یہ لی گئی رقم کا شرعی حکم ہے کہ یہ رشوت ہے، لینا حرام ہے، اور اگر لے لیا تو تصرف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ وہ رقم واپس کرے۔ ہندوستان میں عجیب رواج ہے، اس کے وجہ سے بہت سی لڑکیوں کی نکاح میں پریشانی ہو رہی ہے اور لڑکیوں کے والدین کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رشوت کی بیماری پھیل چکی ہے، لہذا میں اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی جہیز کے مانگنے کا رواج ہے، روپیہ پیسہ کے مانگنے کا رواج ہے، یا لڑکی کے گھر آ جانے کے بعد لڑکی کے گھر والوں سے روپے پیسے کے مطالبہ کرنے کی بات ہے، یہ سب کے سب شریعت مطہرہ میں سود ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ غریب لڑکا ہے تو رشوت کی مقدار کم، امیر لڑکا ہے، نوکری پیشہ لڑکا ہے تو رشوت کی رقم بڑھ جائے گی۔ امیر ہے، دولت مند ہے، اپنی دولت سے گاڑی نہیں خرید سکتا ہے، اپنی دولت سے سامان مہیا نہیں کر سکتا ہے، اور وہ لڑکی کے والدین پر پورا بوجھ ڈال لیتا ہے۔ اور یہ شریعت مطہرہ کے حکم کی خلاف ورزی اس حیثیت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال دے کر کے لڑکی کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے مال کے ذریعہ لڑکی کو تلاش کرو۔ تو شریعت مطہرہ نے بوزا کو حلال ہونے کے لیے، یعنی لڑکی کے حلال ہونے کے لیے شرط قرار دیا کہ مال دے کر جو ہے نکاح کرو، مال کے ذریعہ لڑکی کو تلاش کرو۔ لیکن پورے ہندوستان میں معاملہ اس کے برعکس ہو گیا کہ اب لڑکی سے مال لے کر کے لڑکی کو اپنے لیے حلال کیا جا رہا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے صریح خلاف ورزی ہے اور شریعت کے حکم کو پامال کرنا ہے، جس کے وجہ سے آج مسلم معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے دشمن ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم معاشرہ میں انتہائی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال دے کر کے لڑکی سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور ہم لڑکی کے گھر والوں سے مال لے کر کے نکاح کر رہے ہیں۔ ایک تو قرآن کے خلاف ورزی ہے، قرآن کے حکم کو پامال کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے، اور دوسرا کہ حرام مال کو کھانا ہے۔ جتنے لوگ جہیز کے طور پر چاہے گاڑی لیتے ہوں، روپیہ لیتے ہوں، سامان لیتے ہوں مطالبہ کر کے، تو یہ سب کے سب سود ہے۔ ہاں، لڑکی اور اس کے گھر والوں نے خود سے جو سامان دے دیا اور خود سے لڑکی لے کر کے آئی ہے تو اس کا استعمال شرعاً جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔